یہ 16 پارٹ ہے۔ لیکن مسئلہ امی کا تھا۔ امی ابتدا ہی سے تم سے چڑھتی تھیں اور ان کا چڑھنا بے سبب نہیں تھا۔ بیٹی کو ماں سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا۔ ماں بیٹی کی ہر نظر، ہر لہجہ اور ہر خواہش کو سمجھتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ امی نے مجھے اسی دن بھانپ لیا تھا جس دن پہلی بار طارق روڈ پر میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ تم نہیں جانتے الہی بخش میں نے کتنی راتیں نیند سے محروم کرب میں گزاری ہیں۔ آدمی اچھا ہو اور وہ خود کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ کیسے کرب سے گزرتا ہے، پھر اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ میری صحت تباہ ہونے لگی۔ پھر وہ واقعہ پیش آ گیا جب امی نے تم پر چوری کا الزام لگایا۔ اس روز میرے غم و غصے کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن میں امی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی تھی تم کتنے سچے اور خوددار آدمی ہو۔ مجھے یقین تھا کہ تم ملازمت چھوڑ دو گے، لیکن پھر اندازہ ہوا کہ تمہارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ تم مجھ سے یوں ہی بے لوث محبت کرتے، میری خدمت کرتے پوری زندگی بھی گزار سکتے تھے، یعنی ضائع کر سکتے تھے، اور اتنا اچھا انسان ایسے انجام کا مستحق نہیں تھا۔ پھر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ امی ہر روز اب تمہیں کسی نہ کسی نئے بہانے سے ذلیل کریں گی، اور تم میری محبت کی خاطر اسے سہ لو گے، اور سہتے سہتے عزت نفس سے محروم ہو جاؤ گے۔ تمہاری خوبصورت روح کچلی جائے گی، اور یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں تمہیں ویسا ہی پھلتا پھولتا اور کامیاب انسان دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ بہت تکلیف دہ فیصلہ تھا، اور نتیجہ حاصل کرنے کا جو طریقہ میں نے اپنایا وہ بہت زیادہ اذیت ناک تھا۔ اس روز میں نے خود کو تمہارے سامنے گرا لیا، خود کو ذلیل کر لیا۔ مگر مجھے سکون یہ تھا کہ اب تم مجھ سے محبت ترک کر دو گے، گھر جاؤ گے اور اچھی زندگی گزارو گے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو گے۔ میری اس حرکت نے تمہیں جانے پر مجبور کر دیا۔ تم جا رہے تھے تو میں تمہیں کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، میری آنکھیں برس رہی تھیں، لیکن دل میں اذیت میں لپٹی ایک خوشی تھی کہ میں تمہارے کام آئی۔ میں نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ صبح جب سب گھر کو پتہ چلا کہ تم چلے گئے ہو، پاپا بہت پریشان ہوئے۔ پاپا کو تم سے اتنی انسیت تھی، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے لیے کبھی کوئی نیا ڈرائیور نہیں رکھا گیا، بلکہ پاپا نے میری وہ کار ہی فروخت کر دی۔ تمہارے اس کوارٹر میں کبھی کوئی نہیں رہا۔ میں اگلے ہی روز تمہارے کوارٹر میں گئی۔ مجھے امید تھی کہ نفرت کی وجہ سے تم میری دی ہوئی چیزیں چھوڑ گئے ہوگے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک پرانی قمیض کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا۔ مجھے مایوسی ہوئی، لیکن میں نے سوچا میں نے حرکت ہی ایسی کی ہے، تھوڑے ہی دن میں تم نے مجھے بھلا کے نئی زندگی شروع کر لو گے۔ تمہاری پرانی قمیض میں اپنے ساتھ لے آئی، اس میں تمہاری خوشبو بسی تھی۔ وہ قمیض آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ وقت گزرتا گیا، تعلیم مکمل کر کے میں نے پاپا کا کاروبار سنبھال لیا، سب کچھ سنبھالنے لگی۔ پھر پاپا اور امی دونوں مجھے چھوڑ گئے۔ اظہر شادی کر کے علیحدہ ہو گیا۔ میں اکیلی رہ گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں اکثر تمہارے کوارٹر میں چلی جاتی، کبھی کبھی گھنٹوں وہاں بیٹھی رہتی۔ ملازمہ ہر روز کوارٹر کی صفائی کرتی تھی، شام کو وہاں روشنی کر دی جاتی۔ میں نے کبھی اندھیرا نہیں رہنے دیا تھا وہاں۔ اس کوارٹر کو میں نے کبھی غیر آباد نہیں ہونے دیا تھا۔ میں خوش تھی کہ تم شہری بد کردار اور آوارہ سادی کو بھول گئے ہو، مگر پھر میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور مجھے احساس ہوا کہ تم مجھے یاد کر رہے ہو۔ میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ اس کے بعد ہر رات پچھلے پہر یہی ہونے لگا۔ میری آنکھ کھلتی اور میں تمہارے کوارٹر میں چلی جاتی، تم سے باتیں کرتے کرتے وہیں سو جاتی۔ اب سے کوئی 3 سال پہلے مجھے صاف لگا کہ یہ ناطہ ٹوٹ گیا ہے۔ پھر مجھے کبھی تمہاری یاد نہیں آئی، مجھے کسی نے نہیں جگایا۔ وہ بڑی محرومیت تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس تھا کہ تم مجھ سے خفا نہیں ہو۔ تب میں مطالعے کی طرف راغب ہو گئی۔ یوں ایک دن بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ تمہیں یاد ہے پہلی بارش کے وہ شعر ہماری سمجھ میں نہیں آئے تھے؟ میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جن و ملک نے سجدہ کیا تھا، میں وہ صبر صمیم ہوں جس نے بھار امانت سر پہ لیا تھا۔ سوچتے سوچتے یہ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ انسان کی پیشانی میں اللہ کا نور رکھا گیا ہے، سجدہ اسی کو کرایا گیا تھا۔ دوسرا شعر عجیب طرح سے سمجھ میں آیا۔ میں جن حالات سے گزری تھی ان میں آدمی جبر اور قدر کے فلسفے میں الجھ ہی جاتا ہے۔ میں سوچتی کیا میں چاہتی تھی تو تم سے شادی کر سکتی تھی؟ کیا یہ میرے اختیار میں تھا؟ تمہاری محبت تو مجھے زبردستی سونپی گئی تھی۔ میں نے بالا ارادہ تو تم سے محبت نہیں کی تھی۔ میں سوچتی کیا میں مجبور نہیں ہوں یا مجھے اختیار ہے؟ اگر میں مجبور محض ہوں تو پھر سزا کیسی؟ جزا کیوں؟
اس سلسلے میں مطالعہ کرتی رہی۔ ایک دن میں مولانا ابو علی کی کتاب جبر و قدر پڑھ رہی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ لکھا تھا، انسان کی عظمت اس میں ہے کہ اس نے اللہ کی ایک عظیم امانت کا بوجھ اٹھایا۔ شاہ فرید پڑھتے پڑھتے رک گئے۔ ان کے کانوں میں الہی بخش کی آواز گونجی، اللہ جی نے پکارا ہے کوئی جو میری ایک امانت کا بوجھ اٹھائے؟ یہ سن کر سمندر کی سانسیں ٹوٹنے لگیں، پہاڑ ہیبت سے لرزنے لگے، پوری کائنات پر لرزہ طاری ہو گیا۔ شاہ صاحب حیرت سے خط پڑھتے گئے۔ لفظوں کا فرق تھا، خط میں وہی کچھ لکھا تھا جو الہی بخش نے کہا تھا۔ وہ پڑھتے چلے گئے۔ یوں میری سمجھ میں ناصر کاظمی کا وہ شعر آ گیا، یقین ہے کہ تم بھی سمجھ چکے ہوگے، لیکن پھر بھی یہ سب لکھ دیا کہ تم سے تعلق کی وجہ سے ضروری تھا۔ یہی ایک چیز تو تم سے شیئر کر سکتی ہوں میں۔ اب میں اپنی غرض بیان کر دوں، جس کے لیے یہ خط بھجوایا ہے۔ میرے نزدیک تم بہت بڑے انسان تھے، بڑے مقام والے، پھر بھی میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتی رہی کہ اللہ تمہیں بڑا مرتبہ عطا فرمائے اور آخرت میں بڑا مقام ملے۔ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، اور ایسا ہوا تو تم جنت میں جاؤ گے۔ جنت میں تم اپنی مرضی کا ساتھ بھی مانگ سکتے ہو، جہاں نہ کوئی شہری ہوگا نہ دیہاتی۔ میں نے شادی نہیں کی، سو اب تم اللہ کے حضور مجھے طلب کر سکتے ہو۔ میں شہری عورت ہوں، وفا کا دعویٰ ہے نہ ہی حیا کا، لیکن اللہ کی پاکی کی قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ اس لمس کے سوا میرے جسم پر کوئی داغ نہیں جو اس آخری رات تم سے لپٹنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے، وہ بھی میں نے خواہش کے تحت نہیں کیا تھا، صرف تمہیں بگانا مقصود تھا، اور اس پر بھی اللہ سے توبہ کرتی رہی ہوں، اور یقین ہے کہ میری توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ میں بے داغ ہوں الہی بخش، اب میں اس دنیا میں نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری آخری خواہش تم وقت آنے پر ضرور پوری کرو گے۔ میں تو اب بس تمہارا انتظار کروں گی۔ میری ہر غلطی کو معاف کر دینا۔ فی امان اللہ، تمہاری اور صرف تمہاری ساتھی۔ شاہ صاحب شل ہو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا تھا، وہ بھی جو انہوں نے دیکھا تھا اور وہ بھی جو نہیں جانتے تھے۔ دیر تک وہ ساکت بیٹھے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پھر انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ خط مدثر کو پکڑایا۔ یہ بھی پڑھ لو بالکو، تمہارا باپ تمہیں اپنی پوری زندگی دکھانا چاہتا تھا، اللہ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ تینوں لڑکے خط پڑھنے لگے۔ بانڈا بوٹنگ کے جلاحِ عاشق الہی بخش کی کہانی اپنے اختتام پر پہنچ گئی۔ الہی بخش کی وفات کو 2 ماہ ہوئے ہوں گے کہ حاجی نیاز محمد شاہ فرید ملنے آئے۔ انہوں نے اس بار حج کی سعادت حاصل کی تھی۔ انہوں نے شاہ فرید کو کھجور اور آب زمزم کا تحفہ پیش کیا۔ دونوں باتیں کرنے لگے۔ حاجی نیاز محمد نے کہا، سنا ہے الہی بخش فوت ہو گیا؟ ہاں بھائی، موت تو سب کے لیے ہے، اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اس کے ہاں دعا کرنے کے لیے چلیں؟ ضرور، کیوں نہیں، دراصل اس کی ایک امانت ہے میرے پاس۔ حاجی صاحب نے وضاحت کی، حج کے بعد وہ واپسی پر مجھے کراچی رکنا پڑ گیا تھا، اس لیے آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ دونوں باہر آئے اور بانڈا بوٹنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ شام کا وقت تھا، الہی بخش کے تینوں بیٹے گھر پر موجود تھے۔ دعا ہوئی، پھر حاجی نیاز محمد نے وہ تھیلا کھولا جو اس کے پاس تھا۔ میرے پاس الہی بخش کی کچھ امانتیں ہیں، ایک تو الہی بخش کی اپنی ہے اور باقی آپ گھر والوں کے لیے۔ لڑکے حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب نے زمزم کی 5 شیشیاں، کھجوریں، 3 ٹوپیاں، 5 تسبیحیں اور ایک جائے نماز دی۔ یہ زمزم کی ایک شیشی اور 1 کھجوریں تم پانچوں کے لیے ہیں، اور ٹوپیاں تم تینوں بھائیوں کے لیے ہیں، اور جائے نماز تمہاری والدہ کے لیے ہے۔ الہی بخش نے یہی کہا تھا مجھ سے۔ مدثر نے وہ تمام چیزیں پکڑ لی۔ جزاک اللہ حاجی صاحب۔ حاجی صاحب نے پھر تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور اس بار ایک بڑا رومال اور دعاؤں کی ایک چھوٹی سی کتاب نکالی، اور یہ ہیں الہی بخش کی امانتیں۔ یہ ابا نے کب دیں آپ کو؟ حج کے بعد۔ حاجی نیاز محمد نے کہا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے خیریت پوچھی، وہ کہنے لگا طبیعت ٹھیک نہیں ہے نیاز محمد۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے الہی بخش؟ اس نے دکھایا، یہ دعاؤں کی ایک کتاب ہے، رومال میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، یہ مجھے دے دو۔ اس نے دونوں چیزیں مجھے دے دیں، پھر بولا، نیاز محمد میرا ایک کام کرو گے؟ اس نے دونوں چیزیں مجھے دے دیں، پھر بولا، نیاز محمد میرا ایک کام کرو گے؟ اس نے مجھ سے یہ تمام چیزیں گھر لانے کی فرمائش کی۔ میں نے کہا کہ یہ سب تو تم خود بھی لے جا سکتے ہو۔ تو وہ اداسی سے کہنے لگا، نہیں، میں بیمار ہوں، خود ہی پہنچ جاؤں تو بڑی بات ہے۔ میں نے وعدہ کر لیا اور اللہ کی عنایت سے پورا بھی کر دیا۔ اب یہ الہی بخش کی
امانتیں لے لو بیٹے۔ شاہ فرید کی اپنی کیفیت عجیب تھی۔ حاجی نیاز محمد کا ہاتھ بڑھا ہوا تھا لیکن کتاب اور رومال کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا۔ تینوں بیٹوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ لے لو نا بیٹے۔ چاچا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مدثر نے کہا۔ ابا تو حج پر جا ہی نہیں سکا تھا۔ حاجی نیاز محمد ہکا بکا رہ گئے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں خود ملا ہوں اس سے۔ کوئی اور ہوگا چاچا، شکل ملتی ہوگی، مزمل بولا۔ ہاں چاچا، حج کے پیسے تو ابا نے پہلے ہی خرچ کر لیے تھے۔ نہ خرچ کیے ہوتے تب بھی ابا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ حج پر جا سکتے، اور بقرہ عید کی اگلی صبح ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نیاز محمد، کچھ بھی ہو مجھے یقین ہے کہ وہ الہی بخش تھا۔ تم یہ رومال دیکھو، کیا یہ الہی بخش کا نہیں ہے؟ مدثر نے رومال لے کر اسے کھولا۔ وہ الہی بخش کا پسندیدہ رومال تھا، رنگین رومال جس پر روضہ مبارک کی شبیہ بنی تھی۔ الہی بخش اس رومال کو سر پر لپیٹے رہتا تھا۔ گزشتہ کئی روز سے یہ رومال نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مبشر کو یاد تھا کہ یہ رومال الہی بخش نے عید کی نماز کے وقت سر پر باندھا تھا۔ مزمل نے کہا، بھائی یہ رومال تو ابا کا ہی ہے۔ مجھ پر شک کرتے ہو کیا؟ میں جھوٹ بولوں گا؟ حاجی نیاز بگڑ گیا۔ غصہ نہ کرو نیاز محمد، لڑکوں کا قصور نہیں، بات ہی ایسی ہے۔ انہوں نے دیکھا رومال کے کنارے پر ننھے ننھے حروف سے لکھا تھا الہی بخش۔ وہ سب گنگ تھے۔ ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت تھی جو ان کی عقلوں سے ماورا تھی۔ دیر تک خاموشی رہی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کیا ہے باجی؟ مدثر شاہ فرید کی طرف مڑا۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں بالکو، وہ جانے۔ شاہ فرید نے کہا، ہر بات سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی، بعض باتیں ماننی پڑتی ہیں، پھر خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں۔ میں تم لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور تم سے بھی نیاز محمد۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات صرف ہم لوگوں کے درمیان ہی رہے، اس کا کوئی تذکرہ نہ کیا جائے۔ کیوں باجی؟ دو نقصان ہیں۔ کچھ لوگ اسے جھوٹا سمجھیں گے، مذاق اڑائیں گے، وہ خسارے میں رہیں گے، اور جو سچ سمجھیں گے وہ الہی بخش کی قبر کو پوجنا شروع کر دیں گے، اور تم جانتے ہو تمہارے ابا کو پسند نہیں تھا، ورنہ وہ پہاڑی پر دفن ہونے کی مخالفت نہ کرتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں باجی، بس اس بات کو بھول جاؤ، اب ہم چلتے ہیں۔ لڑکوں نے انہیں احترام سے رخصت کیا اور ان کے جاتے ہی گھر میں رومال کو تلاش کرتے رہے، لیکن وہ رومال انہیں کیسے ملتا؟ وہ کہیں نہیں تھا۔ تینوں بیٹے باپ کی قبر کی طرف چل دیے۔ ڈیرے دی ونڈی نامی گاؤں کے محلے سعادت آباد میں واقع فرید حسین شاہ کے مکان کے اوپری حصے میں آج بھی الہی بخش کا کیا ہوا وہی رنگ چمک رہا ہے، الہی بخش کا رنگ۔